دیکھو عمرے یا حج کا سفر یہ محرم کے بغیر جائز نہیں ہے. شدید ضرورت کے وقت اتنی گنجائش ہے کہ جیسے وہاں سے سعودیہ سے واپس آ رہی ہے, کوئی محرم کا انتظام نہیں ہے, تو اس کی مجبوری میں گنجائش ہے کہ وہاں سے, کیونکہ آج کل وہ جہاز میں وہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا. پہلے سفر میں نا اتنا لمبا عرصہ سفر ہوتا تھا, تو احتیاط کے تو بہرحال خلاف ہے, لیکن مجبوری ہے, کوئی نہیں ہو رہا انتظام تو پھر گنجائش ہے اس کی. لیکن عمرے کے دوران جو ہے نا جاتے ہیں 10 دن کا عمرہ ہے, 20 دن کا عمرہ ہے, یا 40 دن کا حج کا سفر ہے, یہ بڑی لمبی ٹریولنگ ہوتی ہے, اس میں بغیر محرم کے جانا بالکل جائز نہیں ہے. اور اس میں بہت زیادہ فتنے ہیں بغیر محرم کے عورت کے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کے ساتھ مقدس سفر پہ جائیں گے تو فتنہ نہیں ہوگا, یہ بالکل بچکانا بے وقوفوں والی باتیں ہیں. مرد اور عورت جہاں اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوگی, چاہے حج کا سفر ہو, چاہے عمرے کا سفر ہو, چاہے وہ فلم دیکھنے جا رہے ہوں. اس کا سینما گھر سے, فلم سے, حج سے کوئی تعلق نہیں. اور حج میں بہت زیادہ فتنہ ہوتا ہے. اگر کوئی جوان خاتون حج میں چلی گئی, ان کا کوئی محرم نہیں, حاجیوں کو بہت ٹائم ملتا ہے اس کو پٹانے کا, بہت موقع ملتا ہے حاجیوں کو. پتہ ہوتا ہے پیچھے ابھی کوئی مرد نہیں ہے تو وہ خدمت کرنا شروع کر دیں گے. کوئی بھی کہیں بھی کسی کو کوئی خوبصورت اور نظر آتی ہے نا, سب خدمت کرتے ہیں, یہ میں نے دیکھا ہے. سفر میں, حج میں, عمرے میں, کہیں بھی کوئی انٹی ہو, جوان ہو, خوبصورت ہو, ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی خدمت کرے. یہ ہر آدمی, سوائے بہت ہی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, وہ ایک آدھ وہ ریزرو رہتے ہیں, ورنہ 99% چاہے داڑھی ہو, نمازی ہوں, حاجی ہوں, مفتی ہوں, بزرگ ہوں, قاری ہوں, انجینئر ہوں, ڈاکٹر ہوں, سب کا دل چاہتا ہے کہ یار میں ان کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں کروں. یہ کرتے ہیں لوگ. ٹھڑک مردوں میں اللہ نے رکھی ہے, یہ نکالی نہیں جا سکتی. یہ حج کرنے سے ختم نہیں ہوتی ہے, خوب سمجھ لو. حج میں کوئی ایسے کوئی چیز نہیں ہے جس سے اندر کے مردانہ پن کم آ رہا ہو, کم ہو رہا ہو. نماز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کے مردانہ ہارمونز یا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ آپ کا کم ہو جائے, بلکہ بڑھتا ہی ہے. یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے نا ایک مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں مردوں میں, یہ جب تک ہوتے ہیں تو آدمی آدمی رہتا ہے, اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, کم ہونا شروع ہوتا ہے. 16 سال میں پیک پہ ہوتا ہے یہ, 16 سال کی عمر میں یہ ابل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا زیادہ ہوتا ہے. 16 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. 16 سال کی عمر میں بہت پیک پہ ہوتا ہے یہ, تبھی شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. نائٹ فال 2 دفعہ لڑکوں کو ہوتا ہے 16 سال کی عمر میں. دوپہر سوئے, کہتے ہیں نا ٹرک الٹ گیا, پھر رات کو سوئے پھر ٹرک الٹ گیا, پھر غسل کر کے سوئے فجر سے پہلے پھر الٹ گیا. یہ 3 دفعہ تو ٹرک لوڈ بھی ہو رہا ہے. الٹنا اس کی علامت ہے کہ لوڈ ہو رہا ہے نا. تو 30 سال میں نائٹ فال نہ ہونے کے برابر ہے. جب 30 ایئرز انسان کی ایج ہوتی ہے نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, اور 40 سال میں بہت کم ہو جاتا ہے. پھر تو بہت ہی نہ, یعنی میرڈ آدمی میں تو یوں کہو کہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو, الا یہ کہ وہ سفر میں چلا جائے کہیں بہت دور. تو اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہیں نا, یہ جب بات چلی پڑی ہے تو مردانہ کی جہاں بات آئے گی نوجوانوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. اب آپ کو نا اب دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی یار مفتی صاحب یہ چھوڑو, محرم کے بغیر جانا چاہیے نہ محرم. اب یہ ہوتا ہے کہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے, تو یہ بھی بتا دیتا ہوں, آپ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لیں. یہ جو ہارمونز بڑھتے ہیں نا یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے. آج کل لوگ مردانہ قوت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں, یہ کھا لو, یہ کشتا کھا لو, یہ پشتا کھا لو. او بھائی نارمل آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا آپ کا. تو جب اوور آل صحت خراب ہوتی ہے تو آپ پورے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اوور آل اپنی صحت کو اچھا رکھو. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے چینی چھوڑ دو, کوکنگ آئل بولو بھائی چھوڑ دو. یہ جو آپ کوکنگ آئل کھا رہے ہو, پکا پکا کی چیزیں, یہ کیا کرو, چھوڑ دو. چینی کیا کرو, آپ طاقت بنانا چاہتے ہو کھا کے, کھانے سے نہیں بنے گی, کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. جب کچھ چیزیں چھوڑو گے تو جو کھا رہے ہوگے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. ہوتا یہ کہ ہم جو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا, پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں. روٹی میں بھی کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, چاول میں بھی بہت زیادہ ہے. جب یہ دیکھو یہ جم میں جاتے ہیں, یہ میری بات کی تائید کریں گے, یہ ہمارے ایک زمانے میں انگلش کے ٹیچر تھے یہ, تو کچھ دن میں نے ان سے انگلش پڑھی ہے, یہ بھی میری بات کی تائید کریں گے. لیکن آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں وہ تائید کریں گے. جب ہم شوگر والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں نا, جو فل کارب ڈائٹ ہے, چاول, روٹی اور اللہ بھلا کرے آلو میاں آپ زیادہ کھاؤ گے نا, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی کا شوگر لیول بڑھتا ہے. پھر انسولین نکلتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ہماری باڈی سارا دن شوگر ہی کے خلاف فائٹ کرتی رہتی ہے. جو باڈی کو اور بہت ساری چیزیں چاہیے نا, کچھ جذب کرے ہماری باڈی میں, آئرن جذب ہو, جو بہت سارے منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, وہ جگہ نہیں بنا پاتے اپنی, سمجھتے ہو, وہ جگہ نہیں بنا پاتے. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوگ دودھ پیتے ہیں نا ناشتے کے بعد,
اب آپ نے 2 پراٹھے کھا لیے. اب جب آپ 2 پراٹھے کھا کے دودھ پیو گے تو دودھ آپ کی باڈی کا حصہ بنے گا؟ وہ تو پراٹھوں سے بھر گئی ہے نا باڈی کو, تو وہ پراٹھے ایڈجسٹ ہونے میں ہی 6 گھنٹے لگا دے گی. وہ کیا خیال ہے پراٹھے ہضم ہونے میں؟ تو وہ باقی چیزیں تھوڑی اس کو موقع ملے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حکیم لوگ دوا بتاتے ہیں جی صبح نہار منہ کھانی ہے. وہ کیوں بتاتے ہیں؟ صبح نہار منہ آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے, وہ قوت جاذبہ اس میں ہوتی ہے, جذب کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے. جو چیز ڈالیں گے وہ ٹھا کر کے جذب کرے گا. تبھی افطار میں ہم جو کھاتے ہیں جزو بدن بن جاتا ہے وہ, کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے اور باڈی میں شوگر نہیں ہوتی, ہماری شوگر کی کمی ہوتی ہے تو وہ باڈی مانگ رہی ہوتی ہے, تو جو ڈالیں گے نا باڈی کے اندر کھائیں گے وہ جزو بدن بنے گا. اب جب آپ نے روٹی چاول اپنی خوراک میں زیادہ بنایا ہوا ہے, زیادہ حصہ کھا رہے ہیں, تو شوگر کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. انسولین جو ہم ٹن ہو جاتے ہیں نا میٹھا کھا کے, آپ نے دیکھا ہوگا میٹھا کھا کے ہم ٹن ہوتے ہیں نا, وہ ٹن ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری باڈی کو ورک کرنا پڑتا ہے. تو باڈی کا سارا بوجھ جو ہے وہ شوگر کو کے لیول کو کنٹرول کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو جو بہت زیادہ ہمارے منرلز چاہیے, زنک ہماری باڈی میں عمر کے ساتھ ساتھ بہت جلدی سے کم ہوتی ہے, تیزی سے کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ منرل آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں باڈی سے, اور آپ بڑھاپے کی طرف بڑی, ایک تو بڑھاپے کی نیچرل ایج ہے, آج کل اس نیچرل عمر سے پہلے ہی بڈھے ہو رہے ہیں ہم لوگ. تو اس لیے آپ چاہتے ہو نا آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ کو اینٹی ایجنگ چیزیں کھانی پڑیں گی. 16 سال کا نوجوان لونڈا لپاڑا کتنا بھی غلط کھائے نا, پھر بھی اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کہاں ہوتا ہے؟ پیک پہ ہوتا ہے. اب جب عمر آپ کی بڑھتی ہے تو پھر آپ کو وہ چیزیں جو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے. کھانا مزید کچھ نہیں ہے, آپ نے کھانا چھوڑنا ہے. آپ نے نہیں آئی بات میرا خیال ہے. تو غلط چیزیں جب چھوڑ دیں گے نا تو تھوڑی تھوڑی بھی کھائیں گے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. تو غلط چیزیں چھوڑ دو آپ. غلط میں کیا ہے؟ چینی چھوڑ دو بھائی. جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دو, ان کی جگہ دیسی گھی لے آؤ. اب آپ بولو گے بھائی تمہارا باپ خریدنے کے پیٹرول کے پیسے ہیں نہیں, دیسی گھی تمہارا باپ خریدے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو بھائی دیسی گھی بہت تھوڑا استعمال کر لو نا, مہنگا ہوتا ہے لیکن کوکنگ آئل جتنا ڈلتا ہے نا دیسی گھی اس کا آدھے سے بھی کم ڈلتا ہے. دیسی گھی میں پکا لو. اور آسان حل آپ کو بتاتا ہوں, سوراب گوٹ پہ جاؤ, دمبے کی چربی چکی خرید کے لے آؤ, چکی خرید کے لاؤ دمبے کی. اس میں بڑے منرلز ہوتے ہیں بہت سارے جو ہماری باڈی کو چاہیے نا اس میں ہوتے ہیں, وہ چکی میں. آپ نے کیا کرنا ہے, چکی کو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں, اسٹیل کی دیگچی لے لو کیونکہ سلور کے برتنوں میں نہیں پکانا چاہیے چیزوں کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ چکی کو لے کے آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا شروع کرو. میں ایک دفعہ غلط تجربہ کر چکا ہوں, میں اپنے تجربوں سے آپ کو چاہ رہا ہوں فائدہ پہنچاؤں. آپ نے اس چکی کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کرنا ہے, تھوڑا سا پانی ڈال لو بے شک کوئی حرج نہیں. تو جب اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائے نا تو اس کو جیسے جیسے گھی نکلتا جائے اس کو الگ برتن میں نکال دو. میں نے غلطی یہ کی تھی کہ وہ میں نے کہا جب آخری دم تک تیل نکلے گا نا تو نکالتا رہوں گا, اس میں جل جاتا ہے کیونکہ جو پہلے چربی میں آئل نکل چکا ہے وہ جل جاتا ہے. تو جیسے جیسے اس کو آئل نکلتا جائے اسے دوسرے برتن میں نکالتے جاؤ. پھر آخر میں جب آپ کو لگے گا نا اب یہ جلنے لگی ہیں بوٹیاں تو پھر چھوڑ دو اس کو. تو وہ جو تیل نکلے گا, وہ جو گھی نکلے گا, اسے اپنے وہ آپ کسی ٹھنڈا کر کے اس کو سیو کر لو. اور پھر میرے بھائی اپنی امی سے بولو, جو بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیگم سے بولیں اپنی ذمہ داری پہ کہ کھانا اسی میں پکے گا. یہ تھوڑا ڈلے گا, یہ زیادہ نہیں ڈلتا, تھوڑا ڈلے گا. پراٹھا کس میں پکے گا بول لو نا, اس میں مزہ نہ آئے پیسے واپس. اس سے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ امی کو نہیں سمجھاؤ, امی کو کیا پتا ٹیسٹوسٹیرون کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کریں اب امی کو نہیں, پھر اپنے خود کرو نا. میں بھی گھر والوں کو سمجھاتا ہوں, نہیں سمجھ میں آتا نا گھر والوں کو. تو میں نے اپنے لیے ایک الگ فریج لے لیا چھوٹا سا, دمبے کی چربی لا کے اس میں رکھ دی. بقرعید میں لا کے رکھی تھی, اب تک توفیق نہیں ہوئی, اس کا ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو ہم بھی باتیں ہی کر رہے ہیں, کام بھی وہی پراٹھے رہے ہیں ہوٹل کے, لیکن باتیں تو اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا دوں, چند دن آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو, زندگی بن جائے گی, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ایسی زندگی اچھی ہو جائے گی نا, صحت خاندانی ہو جائے گی. آپ کو لگے گا اچھا یار اس کو بولتے ہیں صحت, اس کو بولتے ہیں. ابھی ہم لوگ سب بیمار ہیں, سب بیمار چل رہے ہیں, اتنی گند بلا کھا رہے ہیں نا ہم لوگ. چند دن خوراک پہ کنٹرول کر لو. تو آپ نے کیا کر, دوبارہ سے یار اس کو تو کنٹینیو چلنے دو نا. اچھا میں نے یہ کیا تھا, ہم نے اس دفعہ اونٹ قربان کیا نا, اس میں بہت تھوڑی چربی نکلی, تو میں نے اونٹ کی چربی کا گھی نکالا.
میں نے ولاگ نہیں بنایا اس کا, لیکن بنانا چاہیے تھا. تو اب سوچ رہا ہوں دمبے کی چربی کا بناؤں, اس سے لوگوں کو بڑی وہ ملتی ہے نا, بڑی چربی ملے چربی دیکھ کے طاقت آ جاتی ہے ان میں. تو اونٹ کی چربی کا میں نے بنایا تھا, اس کو کاٹ کے نا چربی کو اسی طرح پکا کے, اونٹ میں چربی بہت تھوڑی ہوتی ہے, تو 2 بوتلیں اتنی بڑی بڑی گھی نکل آیا تھا اس. تو میں جس ہوٹل سے پراٹھے منگواتا ہوں نا, مجھے ہوٹلوں کے پراٹھے پسند ہیں, تو اس ہوٹل والے کو میں نے وہ گھی رکھوا دیا اس کے پاس کہ اس چربی میں گھی پراٹھا بنا کے دو, تو وہ میں نے پورا ختم کر دیا الحمدللہ. اونٹ کی چربی تو بہت مفید ہے صحت کے لیے. تو یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, اس سے آپ اپنی جان چھڑائیں, ورنہ یہ آپ کی جان لے لے گا. جب بیمار ہو گئے نا, اتنے یار ایسے بچوں کے کڈنی فیل, شوگر اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو رہی ہے. 25 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 30 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 35 سال کا پٹھان پشاور کا جو جس کا میں نے وہ ولاگ بنایا تھا, اتنے صحت مند لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں 35 سال میں ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ انہی گند بلا کھا کے تو بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چینی سے جان چھڑانی ہے, اور میٹھے سے, صرف چینی نہیں ہے, میٹھا زیادہ چھوڑ دو آپ. اور دوسرا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے, آئل سے کیا کرنی ہے, جان چھڑانی. تو جاؤ وہاں سے, یہ جو جتنے بھی ویجیٹیبل کے آئل ہوتے ہیں نا, جو جیسے سرسوں کا تیل ہے یا اس طرح کے, یہ پکائے نہیں جاتے. اب پکائے بغیر مزہ نہیں آتا کھانے میں, تو پکانے سے نا ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے, ان کی تاثیر چینج ہو جاتی ہے. تو پکانے کے لیے اللہ نے صرف جانور کا فیٹ رکھا ہے, یہ دمبے کی, کیونکہ گوشت اللہ کو پتا تھا پکائے بغیر نہیں کھایا جاتا. تو اللہ میاں نے کیا کیا, جانور کے اندر ہی چربی پیدا کر دی, تاکہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں گوشت کی صورت میں گفٹ ملا ہے وہ پورا گفٹ ہو جائے. دیکھو بڑی کمپنیاں جب کوئی چیز دیتی ہیں نا, تو پوری پیکنگ کے ساتھ دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے شہد ملتا تھا, اس کے اندر چمچ بھی ہوتا تھا, کسی چمچ سے نکال کے کھائیں آپ. بچوں کے لیے جو میڈیسن آتی ہیں, دوائیں آتی ہیں, ڈراپر بھی اسی میں ہوتا ہے, سیرپ کے ساتھ ڈراپر موجود ہے کہ اسی ڈراپر سے آپ نکال لیے گا. تو اللہ میاں نے جانور کے اندر چربی اس لیے رکھی ہے کہ کوکنگ آئل تو آج ایجاد ہوئے ہیں نا, گوشت تو صدیوں سے کھایا جا رہا ہے. اللہ کو پتا تھا یہ پکائیں گے کس چیز میں, گوشت اگر اسی بوائل کر کے کھائیں مزہ تھوڑی آتا ہے, وہ تو اور گھن آتی ہے. گوشت کا تو جب تک آئل نہ ڈالیں, کوئی چکنائی نہ ڈالیں, پکتا ہی نہیں ہے, وہ صحیح ذائقہ ہی نہیں آتا اس میں. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے انڈونیشین زبان میں ان کو ترجمہ کر کے پتا چل جائے, تاکہ ان کو بھی پتا چلے اللہ میاں کیا کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو بھی بتائیں بھائی انڈونیشیا زبان میں, ملائی زبان میں ترجمہ کر کے, ملائی تو ملیشیا کی زبان ہے. اچھا خیر, ان کو ملائی کی فضیلت بھی بتائیں. تو اللہ میاں نے کیا کیا کہ اللہ میاں نے بولا کہ یہ جو جانور ہے اسی کے اندر چربی پیدا کر رہا ہوں, تو اسی چربی میں تم نے گوشت پکا کے کھانا ہے. اچھا, یہ اتنی بڑی نعمت ہے چربی, جانور کی میں جو چربی ہوتی ہے نا, فیٹ ہوتا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے, جب یہودیوں نے اللہ کو بہت, موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی نا یہودیوں نے, قرآن کہتا ہے نا جب بھی ہم پیغمبر بھیجتے تو یہ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ میاں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اس وقت کہ میں تم پہ کچھ چیزیں بطور سزا کے حرام کر رہا ہوں. اب تمہاری توبہ تو قبول ہوگی لیکن دنیا میں سزا ملے گی. تو اللہ میاں نے کیا کہا, یہودیوں پر جانوروں کی چربی حرام کر دی. تو چربی جو حرام ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت تھی جس سے اللہ نے یہودیوں کو محروم کیا. وحرمنا علیہم شحومہما, اللہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کی چربی, گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی, جانوروں کی چربی, کہ گوشت اب چربی میں نہیں پکانا تم نے. تو آپ مجھے بتاؤ, اگر یہ جانوروں کا جو فیٹ ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا تو اللہ اس نعمت کو یہودیوں سے چھینتے ہیں بھائی؟ بلکہ اللہ, یہودی کہتے ہیں اللہ تو ہم پہ اتنا مہربان ہے, ہم گناہ کر رہے ہیں اور تو نے ہم پہ چربی حرام کر دی تاکہ ہم فیٹ کے بغیر گوشت کھائیں اور لائف کو کیا کریں, انجوائے کریں. اللہ کو پتا تھا اس چربی میں وہ کچھ ہے جو گناہگاروں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, مت کھاؤ, مزے کی چیز ہے, تمہیں پابندی ہے تم پہ کھانے پہ, سمجھتے ہو؟ تو اس کا پتہ چلتا ہے کچھ ہے اس میں. ہم نے کیا کیا, ہم سے کچھ ایسے گناہ ہوئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کہا تم پہ ایسے حرام کروں گا کہ تمہیں ندامت بھی نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہم سے جب گناہ ہوئے نا, تو اللہ تعالیٰ نے جو کوکنگ آئل والی کمپنیاں ہیں نا, ان کو کہا, اللہ میاں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ ڈبوں والا تیل نکالو مارکیٹ میں. لوگ خود بخود یہ جانوروں کی چربی چھوڑ کے ڈبے پہ سیٹ ہو جائیں گے آ کے, اور جانوروں کی چربی میں کہیں گے اسمیل آ رہی ہے. اس سے کیا آ رہی ہے؟ اسمیل آ رہی ہے. بیٹا یہ چربی ہٹا کے گوشت کھانا. تو یہ زیادہ بڑا ہم سے کچھ گناہ ہوا ہے کہ یہودیوں پہ تو اللہ نے حرام کی, یہودی اس سے ٹینشن میں آئے. ہم خوش بھی ہیں کہ ہم نے چربی سے جان چھڑا لی اور ہم ڈبوں پہ آ کے سیٹ ہو گئے. اس میں خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے, صحتوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی. میں ایک ڈاکٹر سے ملا ہوں جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں, اس فیلڈ کے خوراکوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا,
وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہماری پاکستانی قوم پیسہ بچا رہی ہے نا، اس لیے اچھے والے آئل نہیں لے رہی کہ کوکنگ آئل لیں گے سستے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس بیماریوں پہ پیسہ 20 گنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے. یعنی اگر وہ زیتون کا اوریجنل تیل لے لیتے یا دیسی گھی لے لیتے نا، بیماریوں پہ اتنا خرچ نہیں ہوتا. تو پیسہ ادھر سے بچا کے کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ادھر خرچ ہو رہا ہے. تو لیکن اس پہ خوش ہیں. اب ایک آدمی کو بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اس پہ وہ روئے گا نہیں، وہ کہے گا یہ تو مجبوری ہے بھائی قدرت کی طرف سے. ابے تو یہ 20 لاکھ دیسی گھی پہ خرچ کر لیتا نا، 5 لاکھ خرچ ہوتے اور یہ 15 لاکھ وہ گھی تیرے بولتے کیوں نہیں بچا لیتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو 2 چیزوں سے سچی مچی کی جان چھڑا لو. ایک کوکنگ آئل میں نے نہیں ابھی تک چھڑائی ہے، کم کر دیا میں نے. صبح صرف پراٹھے پھوڑتا ہوں کیونکہ وہ اونٹ سے جو گھی نکالا تھا وہ ختم ہو گیا، دیسی گھی بھی ختم ہو گیا، گائے ختم ہو گئی. وہ ہوا یہ کہ ہماری جو گائے تھی جس کا میں نے گھی نکالا تھا، اب وہ گائے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ وہ بیچاری بیمار ہو گئی. وہ کیوں بیمار ہوئی؟ ابھی زیادہ باتیں کروں گا، جن کی وجہ سے بیمار ہوئی وہ پھر ناراض ہوں گے. کسی کی وجہ سے، وہ کسی کی غم میں وہ کیا ہو گئی؟ بیمار ہو گئی. تو اس کے دودھ کم ہو گیا. جب دودھ کم ہو گیا تو کھا زیادہ رہی تھی، آؤٹ پٹ اس کا مجھے لگا ایک دن یہ مجھے بھی کھا جائے گی. یہ گائے اتنا کھاتی ہے نا کہ اگر وہ دودھ نہیں دے رہی تو وہ جائیدادیں کھا جاتی ہے، کیونکہ باندھ کے کھلاؤ نا صبح شام. وہ روزانہ ہمارا خادم اتنے کا چارہ، میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے کھا جائے گی تھوڑے دنوں میں بھائی. تو بیمار ہو گئی، وہ میری غلطی سے بیمار ہوئی ہے. تو وہ اب جناب کیا ہوا کہ وہ ہم نے بیچ دی ہے، اس لیے گھی بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ ہو گیا. اب ہمارے گھر میں کوئی کہیں اور سے گھی لو اطمینان نہیں ہوتا. گھی لو تو ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے کہ وہ تو ایک ایک چمچ بھی نہیں آتا. تو اپنی گائے کا ہونا بہت ضروری ہے. تو دوبارہ خریدیں گے انشاءاللہ. صلو علی النبی. تو اونٹ کی چربی ہم نے نکالی تھی، وہ ہم نے ہوٹل والے کو دی. اب وہ چربی ختم ہو گئی تو دوبارہ ہم کس پہ سیٹ ہو گئے؟ آئل پہ سیٹ ہو گئے. تو میں نکالوں گا اپنے آپ کو اس آئل سے انشاءاللہ. دوبارہ میں کچھ ابھی سوراب کوٹ جانے کا ٹائم نہیں مل رہا، اور جو دمبے کی چربی بقرعید کی اب تک پڑی ہوئی ہے فریزر میں، وہ انشاءاللہ مجھے دوبارہ یاد آیا، اس کو نکال کے گھی نکالتا ہوں اس کا. وہ بہت مزے کا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھو اچھا کسی کو بتائے بغیر کھلاؤ کہ یہ چربی ہے، بتائے بغیر کھلاؤ، وہ بڑی تعریف کرے گا، یار یہ تو بڑا خوشبودار گھی ہے، کہاں سے لیا؟ جیسے ہی آپ نے بتا دیا نا یہ اونٹ کی چربی ہے، الٹی کر دے گا. وہ ایک دماغ خراب ہو چکا ہے، کہا یہ دمبے کی چربی ہے. اوہو یار میں تبھی تو کہوں یہ کیا ہے، عجیب عجیب سا ہو رہا ہے یار، مجھے کیا کھلا دیا. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا. جب کسی چیز کے خلاف، جیسے بچوں کو نا دیسی گھی سے آج کل اسمیل آتی ہے، حالانکہ وہ خوشبو ہوتی ہے، اس کے لیے تو ترستے ہیں ہم کہ یار دیسی گھی میں وہ خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اور آج کل کے بچے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی اس میں اسمیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اسمیل آ رہی ہے اس میں. دماغ خراب ہو گیا میرے بھائی. جو خوشبو تھی اس کو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اسمیل کہہ رہے ہو. تو جلدی میں بتا دوں آپ نے کیا کرنا ہے. میں نا اب صحت کی چیزوں کو لے کر آؤں میں. اوور آل تو آپ جو ڈاکٹر سے ہی رابطہ کریں گے، لیکن کچھ تو بنیادی چیزیں ہیں. لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. میں نے آج سارا دن بیٹھ کے خشخاش کوٹی ہے. سارا دن تو نہیں کہنا چاہیے، 2 گھنٹے خشخاش کو میں نے کیا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوٹا ہے بیٹھ کے 2 گھنٹے. اتنا میرے پاس ٹائم ہے نہیں، آج نکالا ہے میں نے، بہت دنوں سے پڑی ہوئی تھی. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال کرنا ہے. تو خشخاش جو ہے نا، خشخاش کو آپ کوٹیں. ایک بہت بڑے ماہر حکیم ہے، انہوں نے مجھے نسخہ بتایا تھا اور یہ بہت فائدہ مند ہے. خشخاش کو آپ کوٹ کے نا اس کا دودھ نکالیں، وہ نچوڑتے ہیں نا دودھ نکلتا ہے. اب میں پورا نہیں بتا رہا نسخہ کہ مجھے قبلہ حکیم سمجھنا شروع کر دیں آپ لوگ. اور ناریل کا پانی نکالو آپ، اور پستہ اور یہ بادام شدام، یہ 2-4 چیزیں یہ اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو. زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہاں میں ریسیپیز نہیں بتاؤں گا. تو اچھا ایک ریسیپی میں بتا دیتا ہوں. جو بہت ہی باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا کراچی کے گٹکے والے، ان کے لیے ابھی بتاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. ان کے لیے میں ایک ریسیپی بتاؤں گا دیسی، کیونکہ وہ تجربہ ہے. وہ کچھ میوہ جات ہیں وہ میں بنا کے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ جتنے باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا گٹکے کی وجہ سے، یا ویسے ہی ان کی ایکس رے رپورٹ قمیض اتارتے ہی پسلیاں نظر آتی ہیں، وہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ ہٹے کٹے ہو جائیں گے. وہ بہت زبردست چیز ہے. وہ مجھے بتائی تھی جب میں 18 سال کا، میں بہت باریک تھا، بہت باریک. تو مجھے ایک حکیم نے بتائی تھی وہ، اور وہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، بہت زبردست چیز ہے. وہ بہت صحت اچھی ہو جائے گی، بال گھنے ہو جائیں گے آپ کے اسکن بڑی زبردست ہو جائے گی، اور جو ہے آپ کا دماغ بہت معطر ہو جائے گا. تو وہ کبھی ریسیپی انشاءاللہ بتاؤں گا میں. وہ ولاگنگ، یہ چیزیں ہم نے ولاگنگ کے لیے تاکہ ہمارا مذہبی چینل جو ہے نا وہ خراب نہ ہو ان چیزوں. ٹھیک ہے نا. اب مذہبی چینل میں ہمارے جناب تقریریں آ رہی ہیں، اور پھر دیسی گھی بنانے کا طریقہ بھی آ رہا ہے، تو اچھا نہیں لگتا. ہم نے کہا یار یہ چیزیں اس چینل سے الگ کرو، دیسی گھی بھی. تو خیر، تو آپ نے کیا کرنا ہے،
चर्बी को पिघला के घी निकाल लो, ठीक है ना, सौराब उड़ जाओ, वहां से दुबई की खाली चर्बी भी मिल जाती है, तो चर्बी को पका लो आप, ऐसा बेहतरीन। और फिर किसी को बताओ नहीं कि चर्बी है, खिला दो उसको, खाता रहेगा, उसको पता ही नहीं होगा कि ये चर्बी खा रहा हूं मैं, वो ज्यादा मजा आएगा उसको खाने में। तो आप देखो, अगर आपने चीनी कम कर दी अपनी जिंदगी से, रोटी चावल खत्म ना करो, कम कर दो, खत्म ना करो बल्कि क्या कर दो, कम कर दो। अच्छा, एक बात में, जब आप रोटी चावल कम करोगे ना तो आपको कमजोरी महसूस होगी। मुझे इस इश्काल का कहीं जवाब नहीं मिलता था कि यार हम जब रोटी चावल कम खाते हैं तो वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि जिस्म में कमी है, तो फिर हम दोबारा खाना शुरू कर देते हैं कि हम अपने आप को कमजोर क्यों करें। फिर मुझे एक डॉक्टर के पास से इसका जवाब मिला। मैंने बीबीसी का जो मेडिकल साइंस का पेज है उस पर भी देखा ही है। बीबीसी में तो बड़ी मुस्तनद, अक्सर 99% तो बड़ी मुस्तनद रिपोर्टें आती है मेडिकल साइंस के हवाले से, वहां से भी तस्दीक हुई, उन डॉक्टर से भी। होता यह है कि मीठे की ना इंसान को ऐसे आदत पड़ती है जैसे चरस की आदत। मीठे को नशा डिक्लेयर किया है डॉक्टरों ने, ये एक नशा है। जब आप मीठा खाते रहते हो ना, तो जब आप छोड़ते हो तो आपको जैसे कोई चरस पीता रहे या चाय का आदी हो, कॉफी का आदी हो, जब छोड़ता है तो बॉडी में कमी महसूस होती है ना, उसका दिल चाहता है मैं चाय पीऊं, उसका दिल चाहता है मैं कॉफी पीऊं। तो वो जो दिल चाह रहा है वो बॉडी में कोई कमी नहीं है, वो आपके दिमाग की क्या है, वो दिमाग की सोच है, दिमाग को आदी बना दिया है। तो हमारी जो खोपड़ी है ना, ये मीठे की आदत इसको हो जाती है। अब हम रोटी में, चूंकि रोटी में निशास्ता बहुत ज्यादा है, चावल में निशास्ता बहुत ज्यादा है, जब आप रोटी चावल छोड़ते हो ना तो आपको शुगर की कमी महसूस होती है, आपका दिल चाहता है मैं खाऊं। उसका वो कमजोरी नहीं है, वो एक एडिक्शन है, वो आदत है, एडिक्ट हो चुके हैं आप उसके। उसका हल ये कि आप छोड़ दें, चंद दिन तक जब नहीं खाएंगे ना तो वो फीलिंग खत्म हो जाएंगी आप। अब मैंने अक्सर देखा है जो लोग खाने के बाद मीठा खाते हैं ना, मीठा लाजमी कस्टर्ड और ये सब खा रहे होते हैं, वो कहते हैं यार हमें तसल्ली नहीं होती जब तक खाने के बाद हम आइसक्रीम ना खा लें या जर्दा ना खा लें या मीठा ना खा लें, हमें जिस्म में कमी महसूस होती है। तो वो कमी नहीं होती, वो आपको चूंकि लत पड़ चुकी है तो दिमाग बार बार ऑर्डर दे रहा होता है कि भाई बॉडी में किसी चीज की कमी है, तो वो कमी होती नहीं है, बॉडी में कोई कमी नहीं होती, दिमाग खराब हुआ होता है। उसका हल ये है कि छोड़ दो, थोड़े दिनों तक छोड़, 21 दिन एक लमसम एक टाइम है, 21 दिन तक आपने छोड़ दिया तो फिर वो बुरी लगने लगेगी आपको। फिर आप मीठा जिस दिन खाओगे आपको लगेगा बॉडी में मीठा क्या हो गया है, ज्यादा हो गया, तो सेट हो जाओगे आप। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, उससे इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे कि मुसाब क्या किससे लेके बैठ गए, फायदे की बातें हैं ये बस करके फिर मैं सवाल जवाब की तरफ आता हूं। मैंने एक दफा क्या किया, 8-10 साल पुरानी बात है, कोल्ड ड्रिंक शुगर फ्री पी ली। मुझे किसी ने कहा शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। मैंने जब शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक पी है तो मुझे इतनी ज्यादा तलब हुई ना थोड़ी देर में शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक की, मुझे लगा मुझे फिर शुगर की कमी हो गई है, तो मैं गया बाकायदा स्प्राइट शुगर वाली लेके आया, मैंने पी है, फिर मुझे तसल्ली हुई है। अब मैं परेशान हो गया, ये हुआ क्या है मेरे साथ, तो मैंने किसी डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा असल में आपने जब भी कोल्ड ड्रिंक पी है हमेशा शुगर वाली पी है ना, तो इस दफा जब शुगर फ्री पी है तो दिमाग ने कहा कि गलत हुआ है, कोल्ड ड्रिंक तो मिल गई है, चीनी नहीं पीता तो कुछ भी नहीं होता, नहीं पीता तो कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल थोड़ी चाहता, लेकिन जब शुगर फ्री पी है तो दिमाग ने कहा आधा काम हुआ है आधा रह गया है। तो ये आदत पड़ती, शुगर की कमी नहीं हुई थी, कोई कहीं भी कमी, अगर कमी हुई होती तो कोल्ड ड्रिंक पिए बगैर भी दिल चाहना चाहिए ना, दिल तो नहीं चाह रहा था, वैसे ही पी ली हमने। तो शुगर जिसको खाने की आदत हो जाए ना तो उसके लिए शुगर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसका हल ये कि 21 दिन तक बिल्कुल परहेज करो, 4-6 दिन दिमाग खराब होगा, बार बार दिल चाहेगा वहां से 6 लड्डू वहां से खा लूं, 4 रसगुल्ले वहां से उठा लूं, ये बर्गर फोड़ दूं, ये पिज्जा फोड़ दूं। तो चंद दिन अल्लाह का नाम लेके सब्र कर लो, उसके बाद इसकी आदत खत्म, उसके बाद फिर जिंदगी का मजा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा जिस्म हल्का फुल्का, जो खाओगे ठा करके बॉडी को लगेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक तो देखो यार, शुगर तो थी नहीं ना खुराक में, कहां थी शुगर, एक वक्त खजूरें खा ली तो 24 घंटे तक फिर कुछ खाया ही नहीं। अब तो सुबह भी पराठे फोड़ रहे हैं, दोपहर भी चावल रोटी, रात को भी चावल और रोटी भर भर के, एक रोटी में पता नहीं कितने चम्मच चीनी होती है जो हम एक रोटी खाते हैं, इतनी शुगर है उसके अंदर। तो आप अगर चाहते हो ना कि जवान हो जाओ दोबारा, तो आपको शुगर को अपनी जिंदगी से, बोलो, मैं नहीं कह रहा 100% निकालना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा आपको। अभी तो निकाल दो, बिल्कुल आदत खत्म करो, फिर थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करना, इतनी जितनी जरूरत है बॉडी को। तो ये शुगर निकाल दो और कुकिंग ऑयल निकाल दो, तो उससे फायदा ये होगा कि फिर जो खा रहे हो ना वो बॉडी का हिस्सा बनेगा, समझते हो। रह क्या जाएगा फिर, आप कहोगे क्या खाएं फिर, जब शुगर भी निकाल दी और आपने कुकिंग ऑयल भी निकाल दिया तो रह क्या गया, जो रह गया सब खा जाओ। और अजीब बात आपको बताऊं, ये जो चीनी है ना, चीनी, आप 2 गिलास गन्ने का रस पी लो, इसमें इतनी चीनी नहीं होती,
یہ جو ریفائن چینی ہے نا یہ ٹوٹل شوگر ہی شوگر ہے. اگر میٹھا کھانے کا دل کیا گیا نا تو صاف ستھرا کسی گنے والے سے صاف ستھرا ہوتا نہیں ہے, لیکن کہیں مل جائے تو پی لیا کرو, اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. گڑ کھانے سے بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ گڑ میں شوگر بھی ہے, بہت سارے منرلز بھی ہیں گڑ کے اندر, بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے گڑ. یہ جو شوگر ہم کھا رہے ہیں یہ تو ٹوٹلی ہے ہی شوگر نا, اس میں تو شوگر کے علاوہ کچھ بھی, ایک چمچ بھی بہت ہے. تو اگر شوگر نہیں چھوٹتی نا آپ سے, نہیں میٹھا, تو کم از کم چینی سے ہی اوائڈ کر لو. کرے گا کوئی بھی نہیں. میں خود ابھی جا کے تو پتہ نہیں کیا پھوڑ پاڑ دوں جا کے. باتیں اچھی کرنی چاہیے باہر انسان, لیکن میری خوراک بہت کم ہے. کبھی آپ میرے ساتھ سفر کریں نا تو میں کھانے پینے کی باتیں زیادہ کرتا ہوں, کھاتا الحمدللہ بہت. اگر کبھی مجھے آپ پھوڑتے ہوئے دیکھیں, مفتی صاحب دبا کے پھوڑ کے کھا گئے نا اتنے پراٹھے, تو سمجھ لو کہ 2 ٹائم سے کھایا ہوا نہیں ہے, پھر 2 ٹائم کھایا ہوا نہیں ہے. تو ایک ہی ٹائم پہ ہم طبیعت سے پھوڑتے ہیں, اس کے بعد پھر کھاتے ہوتے ہیں. اچھا دوسرا, جب میں طبیعت سے پھوڑتا ہوں تو پھر ایکسرسائز بھی طبیعت سے کرتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں میرا وزن بڑھ رہا ہے, اول تو میرا وزن خدا کی طرف سے کوئی گاڈ گفٹڈ ہے, بڑھتا ہی نہیں ہے. اتنے پراٹھے اگر آپ لوگ پھوڑنا شروع کر دو نا, آپ تو دھماکے کے ساتھ پھٹ پٹا کے ختم ہو جاؤ. تو میں جس طرح سے پراٹھے نہیں چھوٹتے بھائی. اتنی بھی صحت کی فکر نہیں ہوگی, آدمی زندگی کی لذتوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے نا, تو پراٹھے تو ہمارا باپ بھی کھائے گا. اور اتنا بھی تھوڑی صحت کا خیال کرنا ہے کہ بہت ہی زیادہ کھا, اتنا بھی یار آدمی تو تھوڑا سا خیال ضرور کرو. ایک ٹائم پہ بد پرہیزی کر لی تو دوسرے ٹائم پہ تھوڑا خیال کر لی, اس طرح سے. تو آپ کو جو ہے نا یہ خیال کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ پیزے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم ایک نوالا بھی کوئی ہمیں کھلا دے. میں بڑی بڑی دعوتوں میں جاتا ہوں, اتنے بڑے بڑے پیزے لا کے رکھ دیتے ہیں میرے سامنے, میں نہیں لیتا. تو اب تو میں نے پالیسی بنائی ہے, پھر میں کہتا ہوں کسی کے باپ میں دم ہے 2 نوالے کھلا کے دکھائے, ہمارا بھی مقابلہ ہے. جاؤ بھائی, یہ ڈھیٹ بنے بغیر گزارا نہیں ہے. میں تو ایسا میدے کا مریض بن گیا تھا نا, لوگوں کی محبتوں کی بھیٹ چڑھا ہوا ہوں میں. اس کے ہاں جاؤ, وہ محبت میں 6 نوالے اس نے کھلا دی, اس کے ہاں گاؤ محبت میں چائے پلا دی, اس کے آگے محبت میں سموسا کھلا دیا, اس کے آگے محبت میں کیک کھلا دیا. اس کے بعد جو میری ایسیڈیٹی ہوتی تھی اور میں راتوں کو تڑپتا تھا, میں نے علاج کرایا, 1 مہینہ میڈیسن لی ہے, اس کے بعد جا کے میرا پیٹ صحیح ہوا ہے. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا تھا میں جا کے, پھر سٹی اسکین ہوا آغا خان میں میرا, اتنا اندر کی حالت خراب ہو گئی. میں نے کہا بھائی یہ ڈھیٹ پنا دکھانا پڑے گا, لوگ محبت میں مار دیں گے کم بخت. جب بیمار ہو کے پڑوں گا نا, وہ سٹی اسکین جب وہ کوئی بھی نہیں آیا, وہاں سے کنی کترا کے گزر رہے تھے یوں کر کے نا, مفتی صاحب آپ ہی. تو بہرحال علاج ہو گیا, ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد میں نے کہا نہیں بھائی, لوگوں کی مرضی سے جو کھاتا ہے وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے. تو آپ تو مہینے میں 1 آدھ دفعہ دعوت میں جاتے ہیں, کھا لیا کریں 1 آدھ دفعہ بد پرہیزی ٹھیک ہے, لیکن ہمیں تو روگ کبھی چاچا یا ماموں, ابھی میرے اتنے رشتے دار ہو گئے, میرے سسر اتنے ماشاءاللہ, ساسیں اتنی, سالے اتنے, سالیاں اتنی, کبھی کوئی بیمار ہے, کبھی ابھی کسی نے بتایا کہ فلاں آپ کے سسر کے بھائی کا وہ ہو گیا, میں نہیں بتاؤں گا کیا ہو گیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو وہ جب گھر والوں نے اصرار کیا کہ آپ کا فرض بنتا ہے, میں نے کہا بھائی میں فرض نبھاتے نبھاتے دنیا سے چلا جاؤں گا, بہت زیادہ فرض بن گئے میرے, اللہ نہ کرے سسر کو کچھ ہوا تو میں ضرور جاؤں گا. یہ میں نے کہہ کے بھاگ گیا. میں نے کہا اللہ سسر صاحب کو صحت دے, ان کو کچھ ہوا تو پھر میں ضرور جاؤں گا. اب سسر کے بھی رشتے دار, ان کے بھائی, ان کے ماموں, ان کے چاچے, میں نے کہا پھر ایک جس کا ایک سسر ہوتا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے, جس کے اتنے سارے سسر, اتنی ساری ساسیں ہوں, تو بس ساس سسر کے حقوق تو میں ادا کر سکتا ہوں. آگے ساس کی بھانجی ہیں, ساس کی کزن ہیں, وہ لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں, کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب ہم نے ڈھیٹ پنا, یہ اناؤنسمنٹ بھی سمجھ لیں, دعوت پہ آپ ضرور بلائیں, کھانے پر مجبور نہ کریں. ہم کھائیں گے اپنی مرضی سے, جتنا کھا لیے ٹھیک ہے, نہیں تو بس بیٹھے رہیں گے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, مر جاتا بھائی میں تھوڑے دنوں میں, ابھی تک انتقال ہو چکا ہوتا میرا. تو یہ ہدایات ہیں, اس پر عمل کریں آپ لوگ. ٹیسٹوسٹیرون لیول انشاءاللہ بوسٹ کرے گا. اگر دیکھو اللہ نے مرد کو یہ صلاحیت دی ہے, مرد آدمی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا. خواتین یہ بات سن کے بہت غصے میں آ جاتی ہیں, بڑھاپا مردوں کی بیماری نہیں ہے, بڑھاپا خواتین میں آتا ہے, بہت معذرت کے ساتھ. بڑھاپا عورت میں بہت جلدی آتا ہے, مرد تھوڑی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے 90 سال میں دوسری شادی کی, اولاد بھی ہوئی ان کے, سمجھتے ہو؟ تو کیا وہ کیا کھایا کرتے تھے, وہ کیا بہت طاقت کی دوائیں کھایا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں, نارمل غذائیں تھیں ان لوگوں کی, اور خوش رہتے تھے, ٹائم پہ سوتے تھے, ٹائم پہ اٹھتے تھے. تو اچھی صحت کے لیے نارمل نیچرل لائف گزارو, فٹ فاٹ رہو گے. تو میں نہیں کہہ رہا 90 سال تک آپ جوان رہو گے, لیکن مردوں کو اتنی جلدی بڑھاپا نہیں آتا. آج کل جو بڑھاپا آ رہا ہے نا, 40 سال کے لونڈے لپاڑے بیکار ہو چکے ہیں, بالکل برباد ہو چکے ہیں. اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ خوراکیں صحیح نہیں رہی ہیں, ہماری خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں, لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. 2 چیزیں ٹھیک کر لو تو آپ خوش بھی رہو گے اور جوان بھی رہو گے. تو اچھا بھائی, نماز جنازہ کے دونوں سلام, دونوں ہاتھ لٹکا لینے چاہیے ہاتھ.
سخی حسن چورنگی پر ایک بڑی جامع مسجد اس میں جمعے کے دن سروس روڈ میں بھی غلط پارکنگ کر. بھائی وہ مسجد والوں کو جا کے بولو, جس مسجد کا کیس ہے نا ان کو جا کے بولو نا, اس مسجد میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے کیوں بتا رہے ہو, وہاں جا کے امام صاحب کو بولو یہ کیا کر رہے ہیں, پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, لوگ غلط پارکنگ کر رہے ہیں. ربیع الاول شروع ہو گیا. اچھا کل کہیں سے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں, ٹشن چل رہا تھا, کسی نے موبائل پہ لگا ہوا ٹشن. میں نے کہا یہ کون سا کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والی, انہوں نے کہا ربیع الاول پہ ڈانس ہو رہا ہے. واقعی کل دفتر میں نا کسی نے کوئی وہ لگائی یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ کچھ لگایا تو ٹشن. میں نے کہا کیا ہو گیا, کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والیوم ہے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ربیع الاول کی خوشی میں ڈانس ہو رہا ہے کسی علاقے میں. استغفر اللہ یار, ان کو دیکھو تو شکر ہے مائیکل جیکسن زندہ نہیں ہے, ورنہ بہت سے لوگ جا کے مائیکل جیکسن کو کہتے یار کچھ ہمارے لیے بھی کبھی کچھ گا لو یار, ٹھیک ہے نا, ایک ڈانس ہمارے لیے بھی ہو جائے. صحابہ کے دور میں ربیع الاول کتنی دفعہ آیا یار, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں کچھ انہوں نے اس طرح کے کوئی پروگرام کیے. میرا سوال یہ کہ وہ ربیع الاول کے بارے میں اتنا ہلکا لکھا ہوا ہے, جو رات کا کھانا نہ کھائے تو کیا وہ جلدی بوڑھا ہوگا. بالکل غلط ہے, رات کو تو جتنا خالی پیٹ سو گے اتنا اچھا ہے. بچوں کے لیے رات کا کھانا ضروری ہے, بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے. بچوں کے اصول ہی کچھ اور ہیں. جب آپ 30 سال کے 25 سال کے ہو تو رات کو پیٹ, جب ایک گروتھ کا ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا نا 23 سال میں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بس جتنا بڑھنا تھا اب آپ بڑھ گئے, اب مزید بڑے نہیں ہوں گے. تو اب کیا ہے کہ آپ صبح کھائیں بادشاہوں کی طرح, دوپہر کھائیں مالداروں کی طرح, اور رات کھائیں فقیروں کی طرح. اور جو ماہرین ہے نا, یہ جب میں رپورٹ پیش کرتا ہوں تو 1-2 ڈاکٹروں کی تحقیق نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, بہت سارے ڈاکٹروں سے کنفرم کرتا ہوں میں پھر کچھ. اور یوٹیوب پہ میں اعتماد نہیں کرتا کہ یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوا ہے, یوٹیوب پہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, بہت کچھ الٹا سیدھا آ رہا ہے. جتنے بھی جو لوگ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال کرتے ہیں, ایکٹروں کو دیکھ لو, یہ لوگ بڑا خیال کرتے ہیں نا کہ ہم بالکل فٹ فاٹ رہے ہیں. 7 بجے شام 7 بجے کے بعد کھانا, یہ گویا ایسے جیسے ان کے اوپر حرام ہو گیا ہے, سمجھ رہے ہو. حکیم محمد سعید کا نام سنا ہے, 78 سال کی عمر میں 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے, ایسی خاندانی فٹنس. انہوں نے ساری زندگی 2 وقت کا کھانا کھایا ہے. صبح 11 بجے ناشتہ, صبح نہیں کھاتے تھے, 10-11 بجے, اور پھر مغرب سے پہلے رات کا کھانا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو اندھیرے کھانے کے لیے نہیں, اندھیرے کس کے لیے؟ سونے کے لیے اللہ نے بنائے. ہمارے کھانے ہی پھوڑنے پھاڑنے کے رات کو شروع ہوتے ہیں. تو رات کو ماہرین یہ بولتے ہیں کہ اگر کسی دن کھانا رہ گیا نا 7 بجے تک نہیں کھایا, اب کھاؤ ہی نہیں, اب 1 کپ دودھ پی کے سو جاؤ. سمجھتے ہو گے نہیں, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ دماغ میں لوگ کہتے ہیں کمزور ہو جاؤ گے, بالکل بکواس ہے, یہ فضول قسم کی باتیں. کوئی کمزوری نہیں ہوگی, جتنی آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے, آج کمی ہو جائے گی تو اگلے دن پوری کر لینا اس کو. صبح ناشتہ اچھا کر لینا. کھانے کا ٹائم صبح دوپہر ہے, رات کو کھانا بہت لائٹ. تو 7 بجے سے پہلے پھوڑ لو جو پھوڑنا پھاڑنا ہے. رات کو جتنا ہلکا سو گے نا, پیٹ ہلکا ہوگا, اتنا ہی اچھی صحت رہے گی. بڑھاپے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا, وہ رات دیر سے کھانا اور بھرے ہوئے پیٹ سونا, سب سے بڑی وجہ بڑھاپے کی یہ ہے. اور کھاتے بھی کیا ہے, پیزے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا رزق کے لیے پھوڑنے کا لفظ استعمال نہ کیا کریں, یہ بے ادبی ہے. میں نے کہا جو پھوڑ رہا ہے وہ بے ادبی نہیں کر رہا, وہ جو کر رہا ہے اس کو پہلے پکڑو نا جا کے. جو اتنا یوں کر کے پھوڑتا جا رہا ہے, کھاتا جا رہا ہے, وہ اصل تو بے ادبی وہ ہے. میں تو اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ کھا تو رہا نہیں ہے نا, وہ کھا رہا ہوتا تو میں احترام سے نام لیتا. تو اس لیے میرے بھائی کھا پھر بھی لیا کرو, لیکن نظریہ صحیح رکھو نا, اس سے بیمار ہو گئے یہ ذہن میں رکھنا. اس سے کیا ہو گئے, بیمار ہو گئے, یہ ذہن میں رکھنا. صحت چاہتے ہو تو رات کو بہت ہلکا.